کا آغاز کروں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں کہ آپ کی ظاہری نگاہیں تو سینے میں ہوں لیکن باطنی نگاہیں مدینے میں ہوں، لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہو اور ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا بہانہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے، اور اس مجلس سے اٹھنے والی خوشبودار ہوا آسمان پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس مجلس میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو اس مجلس سے ایک پاکیزہ ہوا چلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں محمد عاطف سیال جماعتی صاحب کا اور محمد ذیشان اشرف صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کے عقیقہ مبارک پر محفل میرے آقا لیا، میرا آقا دا جگتے جوڑی نہیں محفل سجائی اور مجھے بندہ ناچیز کو حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور آج ان کی وجہ سے مجھے علماء کرام اور آپ عشاقان رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میرے بابا کے بہت ہی پیارے دوست محمد نبیل سیفی صاحب جو کہ جیلم سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دیواغات یہ بات مانی ہوئی ہے اور اس میں کسی کلمہ گو کو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ میرے آقا بس اللہ تعالیٰ کے ہی محبوب نہیں بلکہ جس چیز کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید سے ایک دو مثالیں پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جس میں محبوب رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سے شہر ہیں، سارے شہر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے بسائے ہوئے ہیں، اسی کے سجائے ہوئے ہیں، اسی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیز محبوب ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس کے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبوب کا تعلق جس شہر سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے شہر کا نام ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا محبوب آپ جہاں کہیں بھی رہے مجھے اسی جگہ کی قسم، کیونکہ اس جگہ کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور تو میرا محبوب ہے، اور محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مجھے پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں، مانا کہ مکہ بہترین شہر ہے، بڑی برکت والا شہر ہے،
بڑے تقدس والا شہر ہے، انتہائی شان والا شہر ہے، اس میں میرا گھر ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں صفا اور مروہ کی خوبصورت پہاڑیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہے، اس میں جبل نور ہے۔ میں اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد نہیں فرما رہا کہ اس میں میرا گھر موجود ہے، میں اس لیے اس کی قسم ارشاد نہیں فرما رہا کہ اس میں صفا اور مروہ ہے، بلکہ میں اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں کیونکہ اس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی قسمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس لیے اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا محبوب رہتا ہے۔ بعض علماء کرام نے علمی نقطہ اٹھایا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آج کا یہ حصہ وَانْتَحِلٌ حال ہے اور بِهَا وَالْبَلَدْ ذُلْحال ہے۔ حال اور ذوالحال آپس میں ملے ہوتے ہیں، حال ذوالحال کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ جی فلاں بچہ جب سچ بولتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اس وقت پیارا لگتا ہے جب سچ بول رہا ہو۔ سچ بولنے والی حالت پیاری ہے، پیار کا تعلق سچ کے ساتھ ہے، یعنی جب بھی وہ بچہ سچ بولے گا پیار پایا جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا قرآن کریم کی آج کا یہ حصہ وَأَنْتَ حِلٌّ حال ہے اور بِهَا وَالْبَلَدْ ذُوالْحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب نہ بات مکانوں کی ہے، نہ شہر کی عظمت کی، نہ فضا کی، نہ شہر کے حسن و جمال کی۔ محبوب آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے مجھے وہی جگہ پیاری۔ آپ اگر مکہ میں ہو تو مجھے مکہ پیارا، آپ مدینہ میں ہو تو مجھے مدینہ پیارا، آپ طائف میں ہو تو مجھے طائف پیارا، آپ غار ثور میں ہو تو مجھے غار ثور پیارا، آپ غار ہرا میں ہو تو مجھے غار ہرا پیارا، آپ ابو بکر صدیق کی گود میں سر انور رکھ کر باغ استراحت ہو تو مجھے ابو بکر صدیق کی گود پیاری، آپ بکر علی المرتضیٰ شہر خدا کی گود میں سر رکھ کر سبا میں استراحت ہو تو مجھے علی المرتضیٰ کی گود پیاری۔ ہاں ہاں آپ اگر دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں ہو تو مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ پیارا۔ معبود آپ جہاں جہاں سے گزرے جہاں جہاں ٹھہرے خلیفہ کا محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ پیار کے سبب تیرا ہونا ہے نہ کہ مکان کی عظمت۔ پیار ہے میرا قسم ارشاد فرمانے کا سبب وجہ اور علت تیرا شہر مکہ میں موجود ہونا ہے، اور یاد تیرا کار یہی وجہ ہے کہ جو کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے لگ گئے، کپڑے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے۔ یا اللہ کسی اور لقب سے بھی پکارا جا سکتا تھا، پھر کپڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا لوگوں یہ محبوب ہے اور محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مجھے پیاری ہے، اس لیے اس کا لباس بھی مجھے پیارا ہے، اس کی چادر بھی مجھے پیاری ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، آمینہ کے لال، آمینہ کے دکھ پر لطیف، سراج منیر، چودھری کچال، صاحب المعراج، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جب اپنی چادر اوڑھ کر چلتے ہوگے تو ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ بارک قرآن کے بھول سارے، بارک قرآن کے بھول سارے، تیری شان کی آنا کوئی ہو دکھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ، اور آج کا اصلی جان دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے اے شان دکھا، اللہ والیاں گد مقابلتی، تسا ہو دکھا، اسا ہو دکھا۔
ہمیں کوئی منظر پسند آئے تو ہم اس کی فوٹو اتار لیں گے. اللہ تعالیٰ کا محبوب کا چادر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا. اللہ کی قسم, اللہ کو اپنے محبوب کی ذات بھی پیاری ہے, اپنے محبوب کی عادات بھی پیاری ہے, اخلاق بھی پیارے ہیں, اپنے محبوب کے اطوار بھی پیارے ہیں, اس کا چلنا بھی پیارا ہے, اس کا پینا بھی پیارا ہے, اس کا پلانا بھی پیارا ہے, اس کا احترام کرنا بھی پیارا ہے, اس کا رات کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھنا بھی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پیاری ہے اور اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا محبوب مجھے تیری عادات اتنی پسند ہے کہ مجھے عزت جلال کی قسم اگر تیری کوئی ایک عادت بنائے گا وہ میرا ہو جائے گا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اے میرے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رب سے پیار ہے, ہم رب سے پیار کرتے ہیں, ہم رب کو مانتے ہیں, ہم اس کی ذات کی معرفت چاہتے ہیں. اے محبوب آپ ان کو بتا دو کہ اگر مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے, اگر تم اس کی ذات کی معرفت کی رسائی چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو. جیسے میں کرتا ہوں کرتے جاؤ, جیسے میں کرتا ہوں تم بھی اسی طرح کھاؤ, جیسے میں پیتا ہوں تم بھی اسی طرح پیو, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو, جیسے میں روزے رکھتا ہوں تم بھی اسی طرح روزے رکھو. محبوب لوگوں جب تمہاری اعمال میری اعمال کی آسانچے میں ڈر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. اگر تم میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ محبت کا دعوی قبول نہیں فرمائے گا بلکہ یحببکم اللہ وہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤ, آؤ محبتوں کا ایک قصہ سناؤ. مدینے کا شہر ہے, اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہے. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جسے چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آواز و تلقین کرتے, لوگ سنتے, من میں اتارتے, روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کر مسجد نبوی پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بڑی مشکل سے اس نے بولنا سیکھا ہے. کبھی آقا کریم کی بارگاہ میں وہ اپنے چچا جلاس بن زبیر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے, کبھی وہ اکیلا بچھڑ جاتا ہے. ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا. حضور کی بات سنی, آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ بھیجا. وہ بچہ واپس پلٹا اور اپنے چچا کو کہتا ہے یا عماہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعة حتى كأني أراها رأيا العين. اے میرے چچا, آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے سنا ہے. آقا کریم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. کہ بات اس نے اپنے چچا کو بتائی. چچا گہرا تھا اور میں نہ چاہ رہا تھا کہ میں حضور کی مجلس سے سنی ہوئی بات اپنے چچا کو بتا دوں اور جو محروم آ گیا ہے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چچا جلاس بن زبیر اگلی بد وقت اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیم. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم گڑا سے نکل گزرے ہیں. جب اس بچے نے یہ بات سنی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میرا چچا یہ کیا بات کہہ رہا ہے, یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر مسجد نبوی میں لے کر جا کرتا تھا, اس نے یہ کیا بات کہہ دی, یہ تو منافق نکلا. بچے کے حال کی انتہا نہ رہی. بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے. اس بچے نے کہا یا امی, اے میرے چچا واللہ انک کنت
من احب الناس الى قلبی، میں اللہ کی قسم اگر میرے دل کو سب سے زیادہ اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا، کیونکہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر دیکھ میرے رسول کی طرف لے کر جایا کرتا تھا، اس لیے تو پسند تھا مجھے، کائنات میں سب سے زیادہ پسند تو تھا، لیکن اب واللہ لقد اصبحت الان اب غدا ہے یا قلبی جمیعا، لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ جتنا برا تو لگتا ہے واللہ اتنا کوئی بھی برا نہیں لگتا۔ یا امی انا بینن، اس کا تعین ہمارے ماں باپ اس بچے پر قربان۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی، مجھے زمانے میں سب سے زیادہ پسند تو تھا، لیکن اب واللہ لقد اصبحت الان اب غدا الی قلبی جمیعا، لیکن اب میرے دل کو سب سے زیادہ برا تو لگتا ہے۔ اب جو بچے نے لفظ کہے اب سنیے، یا امی انا بین الاسنتین، اے میرے چچا انا سے دو رائے پر کھڑا ہوں، دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے کہ ایمان خدا اللہ و رسولہ فلا اخبیر رسول، ایک راستہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور تیری کہی ہوئی بات رسول اللہ کو نہ بتاؤں، ایک تو راستہ یہ ہے کہ میں حضور سے بھی خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں اور تیری کہی ہوئی بات تو تو نے بدتمیزی کی ہے اور رسول اللہ کو نہ بتاؤں، وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ رَسُولِ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے یا رسول اللہ کو بتا دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ اس بچے نے کہا کہ کیا میرے پاس ایسے لوگ یہی دو راستے ہیں؟ فَقَالَ جُلَاسُ بْنُ سُوَيْدٍ، اس کے چچا جُلَاس بن سوید نے کہا أنت طفل خلق لا يصدقك الناس فخذ ما شئت، اے میرے چچا فخذ ما شئت، تو نہ سمجھ بچہ ہے، کم عقل ہے، تیری بات کس نے ماننی، جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور سرکار کی مجلس میں پہنچا، آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو حضور کا ایسا پیار ہے، حضور کی ایسی محبت ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت الناس بن سوید خان اللہ و رسولہ، اے میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جناس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہ امی اور وہ میرا چچا لگتا ہے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک من، یا رسول اللہ میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں، میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے مالک میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ بچے نے ساری کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی، کیا کسے بتائی؟ نے کہا اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم گھر سے بھی کیا گزرے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی هذا طفل صغير لا تصدقه وهو لا يعي ما يقول وإذ الناس بن سويد يصلي معنا وهو شيخ كبير وعاقل۔ حضور یہ کم عقل بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو کہتا ہے وہ بھی دیکھتا سمجھ نہیں پاتا۔ آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کریں، اور جناس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص ہے، آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس بچے کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جب جناس بن سوید کو پتہ چلا اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ویسی ہی جا کر بات کر دی، ایک چھوٹے سے بچے نے ویسی ہی جا کر بات کر دی، تو حضور نے صحابہ کے کہنے پہ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کی۔ اس بچے نے جب دیکھا کہ حضور نے میری بات
قبول نہیں فرمائی، اس نے جھولی پھیلا لی، عرض کی مالک اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے میرے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ اس بچے نے جب یہ بات کی، ابھی دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ جبرائیل امین آ گئے اور اس توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر والا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضور نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید ہو بچے جس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے بھی تصدیق دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کے کان کا پکڑا اور فرمایا فقد اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔